اے محمد، آپ نے ہم پر حجت قائم کی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے پہلے ہم دونوں کو اپنی مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن کچھ وقت سے آپ نے ہمیں اپنی مسجد میں عبادت کرنے سے روک دیا اور اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن میری عمر 70 برس ہے اور ایہم کی عمر 80 برس ہے۔ ہم دونوں اہل نجران نے جب سے اس نور کا مشاہدہ کیا تو اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر باقی رہیں گے۔ ہم نے آپ کی دلیل سنی ہے کہ عیسیٰ مسیح اس وجہ سے رب ہے کہ ان کا باپ نہیں تھا، تو اگر یہ کہا جائے کہ ربوبیت کے لیے معیار یہ ہو کہ جس رب کے ماں باپ دونوں ہی نہیں ہیں وہ اس عالم کی ربوبیت کا زیادہ حقدار ہے، تو اس سب کے باوجود ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر باقی ہیں، اور اے محمد ہم اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ اے محمد، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اور اہل نجران کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے آپ کی بات غور سے سنی ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل نجران جب اپنے طور طریقے دیکھتے ہیں تو انہیں دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے اسلام کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ رک جاؤ، میں نے جو کچھ کہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ یہ سب کلام اللہ ہے۔ تم لوگوں نے میری دلیل سنی اور اس کا جواب نہ دے سکے، اور تمہارے اس تمام اصرار کے باوجود تمہارا معاملہ اپنے مقام پر باقی ہے، اور اللہ کی طرف سے تم پر ایک اور حجت قائم کرنے کے لیے تمہیں مباہلہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مباہلہ؟ ہم دونوں ایک دوسرے پر اللہ کی طرف سے بلائیں نازل ہونے اور اللہ کی لعنت کی بد دعا کریں گے۔ اے محمد، یہ بات صحیح ہے، پر ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اور اس مباہلہ میں یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ہم متفق ہیں۔ ہمیں کہاں آنا ہے؟ چونکہ تم نے مباہلہ کی تجویز مان لی ہے تو کل صبح ہم لوگ شہر سے باہر جمع ہوں گے۔ ہم اپنے تینوں خداؤں کو پکاریں گے۔ ہم اپنے تینوں خداؤں کو پکاریں گے۔ ہمارے خدا تم پر مصیبتیں نازل کریں گے اور تمہاری اولادوں کو جلا دیں گے اور تمہاری نسل ختم کر دیں گے اور تمہارے پیروکاروں کے دلوں کو ہمارے دین کے شوق اور محبت سے بھر دیں گے۔ اگر تم محمد سے محبت کرتے ہو تو اسے بچانے کی ابھی کوشش کرو، کیونکہ کل کا سورج ڈوبتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا۔ میری عمر 80 برس ہے اور میں نے اس میں 70 سال کا طویل عرصہ صرف اور صرف دعا اور عبادت میں گزارا ہے، اور کل 70 سال عبادت کی طاقت میرے ساتھ ہوگی، اور پھر میں تمہارے مرشد کے حق میں مصیبت اور ہلاکت کی بد دعا کروں گا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے یہ کیوں کہا؟ اس نے یہ بات کیسے کی؟ اس نے یہ کیسے کہا؟ رک جاؤ اس نے یہ بات کیسے کی؟ ان دونوں کے نزدیک کوئی نہ جائے۔ رک جاؤ، میں نے ان کو امان دی ہے تاکہ یہ لوگ اپنی بات یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ کر سکیں۔ بیٹھ جاؤ۔
میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر ہم نے محمد پر مصیبت نازل کی تو تم ہمیں قصوروار نہیں ٹھہراؤ گے، کیونکہ محمد نے خود اس کی خواہش کی ہے۔ اے خوبرو شخص، تمہارا نام کیا ہے؟ ابو رافع، میں محمد مصطفیٰ کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ اگر تم سے ایک سوال پوچھوں تو جواب دو گے؟ ہاں جواب دوں گا، پوچھو نجرانی۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر محمد یہاں آئے تو کس راستے سے آئیں گے؟ جس راستے سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں، جس راستے سے سب لوگ آتے ہیں، سب لوگ اس کھجور کے درخت کے سامنے سے آتے ہیں۔ اے ابو رافع، یہ بتاؤ کہ مصیبت کا شکار ہونے محمد کے ساتھ کون لوگ آ رہے ہیں؟ وہ جو دائیں طرف نظر آ رہے ہیں وہ علی ابن ابی طالب، ان کے داماد اور ان کے وصی ہیں۔ علی؟ وہی علی جس نے خندق میں عمر ابن عبد ود عامری کو قتل کیا تھا؟ حارث اور مرہب کو خیبر میں؟ وہ عورت کون ہے؟ وہ رسول اللہ کی دختر ہیں۔ اور وہ زوجہ ہے علی کی؟ صحیح کہا، یہ فاطمہ الزہرا ہیں جو دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جناب اہم، ہمارے اندازے بالکل غلط ثابت ہوئے۔ محمد لشکر لے کر نہیں آئے۔ دیکھو کتنے سکون اور اطمینان سے آ رہے ہیں۔ اہم دیکھو، محمد اپنے خاندان والوں اور عزیزوں کو مصیبت میں مبتلا ہونے کے لیے لا رہے ہیں۔ اگر محمد اپنی دعوت میں سچے نہ ہوتے تو اپنے خاندان والوں اور عزیزوں کو یہاں سے دور کسی مقام پر چھوڑ آتے۔ یہ ہاتھ جو میں دیکھ رہا ہوں اہم، اگر دعا کے لیے اٹھ گئے تو یاد رکھنا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ ان بد دعاؤں کا نجران اور اہل نجران پر کوئی اثر نہ ہو۔ جلدی اے عذاب کرنے والے خدا، جلدی کر، ہم پر لعنت کرنے والوں کو نہ چھوڑنا، اور ان سے کہو ہم پر لعنت نہ کریں، ان سے کہو ہم پر لعنت نہ کریں۔ اے محمد ٹھہرو، رک جاؤ، ہم پر لعنت نہ کرنا، لعنت نہ کرنا۔